ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في المقام الآخر: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے خاص، کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور انسان کی رہنمائی کے لیے اس پر رحمت اور شفقت مہربانی کرتے ہوئے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. بے شمار درود و سلام امام الہدیٰ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے رحمتوں برکتوں کی دعائیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، محدثین، مفکرین، مبلغین کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جمعۃ المبارک میں اہتمام کر کے مسجد میں جلد آنا قبول و منظور فرمائے، اور یہی جلد آنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اس بات سے ہر بندہ بخوبی واقف ہے جو بندہ اس مسجد میں جمعۃ المبارک ادا کرتا ہے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے ہر جمعۃ المبارک میں ایک آیت مبارک کا ترجمہ کر کے تفسیر کر کے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. اور الحمدللہ ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور آگے سکھلانے کے لیے یاد کر کے بھی جاتے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ سورۃ الفاتحہ دوسری آیت مبارکہ پر پہنچا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی صفت، دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کا ذکر ہے. اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین پر سیر حاصل بحث کی تھی اور بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رب العالمین کہتے ہیں جو مالک بھی ہو اور خالق بھی ہو. مالک اس طرح کہ ہماری ملکیت میں اگر کوئی چیز آ جائے، ابھی جو ایام چل رہے ہیں، دن چل رہے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں قربانی کروں. قربانی کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا جانور لیں. منڈی میں جاتے ہیں، جا کر جی رقم ادا کی ہے، جانور لیا ہے، وہ لے کر گھر میں آ گئے، گھر میں آ کے اس کو پالا پوسا، اس کو کھانا کھلایا، جو کچھ ہمارے سے ہو سکا ہم نے خدمت کی. لیکن قربانی کا جیسے ہی ہم دن آیا 10 ذو الحجہ کو، ہم نے عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد چھری لی اور اس پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا. کسی نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ کیوں ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میری ملکیت ہے، میں نے اسے خریدا ہے، میں اس کا مالک ہوں. میں چاہوں اسے ذبح کر دوں، میں چاہوں اسے رکھوں، میں چاہوں اسے اگلے سال کے لیے رکھ لوں، اسے اور کھانا کھلاؤں، اسے پالوں.
یہ میرے اوپر ہے کہ میں نے پیسے ادا کر کے اس کی ملکیت لے لی ہے۔ ایک ہوتا ہے مالک ہونا کسی چیز کا، ایک ہوتا ہے خالق ہونا۔ وہ رب العالمین صرف مالک ہی نہیں ہے ہمارا، وہ خالق بھی ہے۔ مالک ہونا ہمارے اندر بھی ہے، کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنا ہر بندے کے بس میں ہے۔ ہر بندہ ملکیت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہر بندہ خالق نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص اس رب تعالی کی صفت ہے کہ وہ رب خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے ابھی کہ جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے چیز پر، اگر وہ چاہے وہ ذبح کرے، اسے بوٹی بوٹی کر کے کھائے، تقسیم کر دے لوگوں میں، کسی نے نہیں یہ کہنا کہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ اسی طرح وہ رب تعالی ہمارا مالک ہے، خالق بھی ہے۔ اس رب تعالی کا حق ہے ہم پر، وہ رب جس طرح چاہے ہمیں آزمائے، جس طرح چاہے ہمیں تکلیفیں دے، اذیتیں دے، ہمارا یہ بس نہیں چلتا، ہمارا یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ رب مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس کے فیصلوں پر رضامندی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے، اور اس کے فیصلوں پر ناخوشی، ناپسندی اور رضامندی نہ کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی مقدر میں لکھ دی جائے گی ہماری۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس رب العالمین کے ہر فیصلے پر خوش ہونا، اس رب تعالی کے ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر، تو مالک ہے، جس طرح چاہے مجھے آزمائے، جس طرح چاہے مجھے استعمال کرے، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کرنے کے بعد نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو مالک اور خالق ہے۔ اب مالک ہونے کے ناطے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ چھری پھیرے، وہ جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب العالمین ذکر کرنے کے ساتھ ہی بندوں کو حوصلہ دیا ہے، اور میرے بندوں میں رحمان اور رحیم ہوں، میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا۔ بندہ چاہے اپنی ملکیت میں اگر کوئی چیز آ جائے اس پر ظلم کر سکتا ہے، لیکن میں رب تعالیٰ کی دوسری صفتوں کی طرف بھی دیکھیے کہ میں رب العالمین بھی ہوں، مالک بھی ہوں اور خالق بھی ہوں۔ اختیار بھی میرا ہے، میں جو چاہوں کروں، جس طرح چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سلسلہ الصحیحہ میں ہے کہ آقا کائنات فرماتے ایک بندہ اس نے 500 سال مسلسل 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ حقوق العباد کا بھی اس بندے نے لحاظ رکھا۔ حقوق العباد کا لحاظ کس طرح رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پیدا کیا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر اس بندے کو رکھا، اور وہاں پر انار کے درخت لگا دیے، 7 چشمہ جاری کر دیا، پوری زندگی اس کا یہ سرمایہ، پوری زندگی یہاں سے اس نے کھایا پیا، فرمایا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں رب العالمین ہوں۔ جی اللہ جی آپ رب العالمین ہیں، پیدا کرنے والے خالق بھی آپ ہیں اور مالک بھی آپ ہیں، ملکیت بھی آپ کی ہے میرے اوپر۔ اللہ کہے گا میرے بندے میری صفت رحمان اور رحیم کو جانتے ہوئے میں رب تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بندہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی نیکیاں کی ہیں میں نے، 500 سال کبھی ایک نافرمانی بھی نہیں کی، ابھی بھی تیری رحمت کے ذریعے میں جنت میں جاؤں، میں اپنی نیکیوں کے بلبوتے، اپنی نیکیوں کے عوض جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ اس بندے کو کہیں گے او میرے بندے میں رب تعالیٰ ہوں، رب العالمین ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، خالق اور مالک ہوں، میرا اختیار چلتا ہے، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں رب تعالیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بندہ پھر یہی کہے گا، تیسری مرتبہ یہ بندہ جب یہ جواب دے گا، اللہ کہے گا 500 سال نیکیاں کی ہیں، اس پر مان کیا ہے؟ جی اللہ جی میں نے 500 سال مسلسل نیکیاں کی ہیں، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی خطا نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی، میں اپنی نیکیوں کے بلبوتے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا جا اپنی نیکیاں لے آ، میں رب تعالیٰ حساب شروع کرتا ہوں، دیکھتے ہیں میں اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیجتا ہوں یا تیری نیکیاں زیادہ بھاری ہیں۔ اب یہ بندہ ساری 500 سال کی نیکیاں اس بندے کی ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ اللہ کہے گا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ میں رب تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں عطا کی تھی، اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میں رب تعالیٰ یہ کہتا ہوں کہ ساری نعمتیں ایک طرف چھوڑ دے، صرف یہ آنکھ کی بینائی جو آنکھ سے دیکھتا تھا نا، یہ صرف ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اس کی نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا، اور یہ والی جو رب تعالیٰ کی نعمت ہے یہ بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ اتنی زیادہ رحمتیں کی ہیں دنیا میں، بن مانگے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا رحمان اور رحیم ہے، تو رب العالمین ہے، مالک اور خالق ہے، میرے جسم پر اختیار ہے تیرا، لیکن تو نے پھر بھی کمال رحمت کا میرے ساتھ معاملہ کیا، میں تیری رحمت کے بلبوتے اب جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس رب تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کچھ ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے اس رب تعالیٰ نے رب العالمین کا تعارف کروانے کے بعد کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، مجھے اختیار ہے، میں جس طرح چاہوں بندے کو استعمال کروں، میں جس طرح چاہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی اپنے یار کو بلا کر فرمایا، میرے یار میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، ایک بات بتلاتا ہوں آپ کو، راز کی بات بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رستے میں اگر تجھے کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، تو کٹنا اور جلنا تو برداشت کر لینا، لیکن رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہمارے جسم اپنے نہیں ہے، اس رب تعالیٰ کی امانت ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، آپ کی ملکیت ہے ہمارے جسم پر، آپ کی تخلیق ہے، آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس رب تعالیٰ کی ملکیت میں ہم ہیں، جس رب تعالیٰ کی تخلیق ہم ہیں، اس رب تعالیٰ کا جو جی چاہے کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بتلا دیا، میرے بندوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ الرحمن الرحیم، میں تو بڑا مہربان ہوں، میں رحمت کرنے والا ہوں، میری صفت رحمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو بنایا، بنی آدم کو بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا کہ میری جو رحمت ہے وہ غالب ہے میرے غصے پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب ہے۔ وہ رحمان الدنیا و رحیمہما، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، فرما بردار کے لیے، نافرمان کے لیے، اس رب تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ وہ رحمان ہے، رحمت کرتا جاتا ہے، بندے کے اوپر ہے کہ وہ بندہ اس رب تعالیٰ کی تخلیق ہونے کے بعد، اس رب تعالیٰ کی ملکیت میں آنے کے بعد اگر چاہے نافرمانی کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے یار، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا۔ وہ مالک ہے نا، وہ خالق ہے نا، اس کا اختیار چلتا ہے نا، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ جس طرح چاہے، جس پر چاہے، جو قانون نافذ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ دنیا کا، کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے سوال نہیں کر سکتی۔ وہ رب تعالیٰ کی اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس رب تعالیٰ نے تمام اختیارات ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیارات ہیں، اس کے باوجود اس رب تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے بندوں کو بتلا دیجئے، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم پر ہم آسرا کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے نیکی کرنی چھوڑ دیں، اس رب تعالیٰ کے ساتھ ناتا توڑ دیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں۔ جس طرح دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی فیکٹری میں، کسی بھی سکول میں، یونیورسٹی میں یا کسی بھی ادارے میں نوکری کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ والا جو ہے نا آپ کا سبجیکٹ، یہ قانون ہے ہمارے، یہ کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے، اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو نوکری ملے گی، اس کے بغیر نوکری نہیں ملے گی۔ نہیں جی وہ چودھری صاحب تو مجھے جانتے ہیں، بڑے کمال کے بندے، میرا بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن میں نے پڑھا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میں اسکول ٹیچر لگنا چاہتا ہوں اور میں ان پڑھ ہوں، میں جا کر اسکول میں لگ جاؤں گا اپنے تعلق بیس پر؟ نہیں بھائیو، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ڈگری حاصل کروں، وہ جو ان کی مطلوبہ اشیاء ہیں وہ ساتھ لے کر جاؤں، تب جا کر میرا ان پر یقین ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے اس پر بھروسہ ہے۔ اسی طرح اس رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔
جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، اس طریقے پر چلتے ہوئے، اس حکم کو کی تکمیل کرتے ہوئے، اس رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پھر یہ معاملہ کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ رحمت عطا کرنا تیرا کام ہے، لیکن رحمت طلب کرنا میں بندے کا کام ہے۔ رحمت رب تعالیٰ سے طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی محبت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ رب تعالیٰ قادر قدیر ہے، وہ مالک اور خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ رب تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ہے کہ وہ صبح تہجد کے ٹائم آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، او میرے بندوں، میں رب تعالیٰ کی رحمت غصے پر غالب ہے کوئی بندہ جو مجھ سے آ کر سوال کرے؟ ہے کوئی بندہ مجھ سے آ کر مانگے، میں اس بندے کو عطا کروں؟ کوئی بندہ بخشش طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں؟ کوئی بندہ نوکری کے حوالے سے پریشان ہے، مال کے حوالے سے پریشان ہے، میں رب تعالیٰ اسے مال عطا کر دوں؟ ہے کوئی بندہ میں رب تعالیٰ سے سوال کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ میں رب تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگانے والا؟ میں رب کے ساتھ، میرے رب تعالیٰ کے قریب آنے والا کوئی بندہ ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہم ہے کہ ہمیں اس رب تعالیٰ کی ضرورت بھی ہے، ہمیں نوکری کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی بھی ضرورت ہے، ہمیں معافی کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کمزور، بے بس اور فقیر اور محتاج ہیں اس رب تعالیٰ کی رحمت کے، اور ہم ہیں کہ ہم بالکل سو رہے، غفلت کی نیند سو رہے، اس رب تعالیٰ کے ساتھ ناطہ ہی نہیں جوڑا، اور کہیں کہ اللہ تیری رحمت پر بھروسہ کیے ہوئے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ساتھ ہی فرما دیا وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میں رب تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کیجئے، لیکن بھروسہ کرنے کے ساتھ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، پہلے کچھ کوشش تو کرو، لیکن اگر کوشش نہ کی وان عذابی هو العذاب العلیم، میں رب تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا کر فرمایا، میرے یارو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اگر کافر کو بھی پتہ چل جائے نا اس کی رحمت کا، تو دنیا کائنات کا کوئی انسان بھی یہ نہ سمجھے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ہر بندہ یہ بھروسہ کرے گا اس رب کی رحمت بڑی غالب ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا کیونکہ اس کی صفت رحمت ہے، اس کے غصے پر غالب ہے۔ فرمایا ساری دنیا اس رب تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے یہ بیٹھ جائے گی، کوئی عمل نہیں کرے گی، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا اللہ سب کو معاف کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں آئے گا، کمی نہیں آئے گی۔ لیکن دوسری طرف بات سمجھانے کے لیے فرمایا ساری دنیا کائنات ادھر جو ہے رحمت پر امید رکھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اللہ تعالیٰ کے غصے کا پتہ چل جائے، دنیا کائنات کا کوئی مومن پوری زندگی نیکی کرنے والا 500 سال مسلسل نیکی کی ہے، کبھی بھی ایک بھی خطا نہیں کی، پھر بھی یہ بندے کو اگر پتہ چل جائے اس رب تعالیٰ کی پکڑ کا، اس رب تعالیٰ کے غصے کا، یہ ڈر جائے کہ یا اللہ میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ درمیانہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو جب پکارنا ہے نا، اللہ سے دعا کرنی ہے، ربکم تضرعا وخفیا، اللہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، خفیہ طور پر پکارنا ہے، ڈرتے ڈرتے پکارنا ہے، پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کس طرح مانگنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ پر یقین بھی ہو کہ وہ رب تعالیٰ عطا کرے گا، اور ڈر بھی ہو کہ میں بندے کی رب تعالیٰ پکڑ نہ کر لے گے، میں بڑا گناہ گار ہوں، وہ بڑا مہربان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک غزوے سے آ رہے تھے، اور قیدی جو تھے، وہ پکڑے ہوئے جو قیدی تھے، ان کے پاس سے گزرے، اور ایک عورت تھی اور وہ بڑی پریشان ہے جی، کبھی ادھر دوڑ کے جا رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ کے جا رہی ہے، کیا ہوا جی، کیا مسئلہ بنا ہے؟ کہنے لگی میرا چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، پتہ نہیں مل ہی نہیں رہا، کہاں گیا چلا، بے بس ہوئی بھی ہے، پاگل ہوئی پڑی ہے،
اولاد کی محبت ہے دل میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دیکھ رہے ہیں, دوڑ کر کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے. یہ عالم ہوا پڑا ہے کہ کبھی کسی کے بچے کو اٹھاتی ہے اور سینے کے ساتھ چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے, یہ بچہ دودھ نہیں پیتا, کہتی لگتا تو میرا بیٹا ہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں دودھ کیوں نہیں پی رہا. دوسرے کی طرف جاتی ہے, تیسرے کی طرف جاتی ہے, اپنا بیٹا ڈھونڈتی بچہ مل گیا ہے, بچہ ملنے کے بعد سینے کے ساتھ لگایا ہے, دودھ بنانے لگی ہے, محبت کرنے لگی ہے, کبھی ماتھا چومتی ہے, بڑی شفقت کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں, صحابہ کو کہنے لگی, او میرے یارو دیکھو تو صحیح یہ ماں کتنا پیار کر رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ. فرمایا اللہ کے رسول جی بہت زیادہ محبت کرتی ہے. فرمایا یہ پسند کرے گی کہ اپنے بیٹے کو ابھی جو اسے ملا ہے لختے جگر اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ اس نے کبھی ماتھے پر بوسہ لیا ہے اس بیٹے کا, بتلاؤ یہ پسند کرے گی اسے آگ میں پھینکنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ تو پاگل ہوئی پھری تھی, یہ تو بچے کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر جا رہی تھی, اب اسے ملا ہے سینے کے ساتھ لگایا, ماتھا چوما ہے اس نے, یہ کس طرح گوارا کرے گی اسے آگ میں پھینکے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتلاؤ وہ رب تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ رب تعالیٰ پسند کرے گا کہ میں اپنے بندوں کو آگ میں پھینکوں؟ ہرگز نہیں رب تعالیٰ پسند کرتے. اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتے کہ میرا مومن بندہ, مجھے ماننے والا بندہ جہنم میں چلا جائے, آگ میں چلا جائے, لیکن ہم نے خود پسند کر لیا ہے جہنم میں جانا. افسوس یہ ہے کہ ہم نے خود پسند کر لیا اس طرف جانا. اب رب تعالیٰ تو محبت ہی بہت زیادہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو پسند ہی نہیں کرتے کہ بندہ میرا دوسری طرف جائے, لیکن ہم نے خود پسند یہ کیا ہے کہ ہم دوسری طرف جہنم میں چلے جائیں. اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رب تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت غصے پر غالب ہے, وہ رب تعالیٰ معاف کرتا ہے, لیکن اس معافی کو طلب کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. اس رب تعالیٰ کی رحمت پر امید نہیں بلکہ یقین رکھتے ہوئے, اس رب تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس رب تعالیٰ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے. ان رحمتی وسعت کل شیء, اللہ کی رحمت تو سارے جہانوں سے وسیع ہے, بہت زیادہ وسیع ہے اس رب تعالیٰ کی, اس لیے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اپنایا الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کا مالک ہے. میں نے یہ بات بتلائی ہے آپ کو کہ ہماری ملکیت میں اگر کوئی چیز آ جائے, کوئی قربانی کا جانور آ جائے, ہم اس پر چھری پھیر دیں, اس کی بوٹی بوٹی کر دیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری ملکیت میں یہ چیز ہے. وہ رب العالمین ہے, اس کی ملکیت میں ہماری ذات ہے, وہ ہمارا مالک اور خالق ہے, وہ چاہے ہمیں جس طرح مرضی آزمائے. ہمارا یہ نہیں بنتا کہ ہم رب تعالیٰ کی ناشکری کریں, اس رب تعالیٰ کا گلہ کریں, اس رب تعالیٰ کی نافرمانی کریں. وہ جس طرح چاہے آزمائے. ہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کہتے ہوئے اس رب تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس رب تعالیٰ کا حکم مانے. ہم صرف ملکیت کے ہونے کے ناطے ذبح کر دیں کسی کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہ رب مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. مالک ہونا اور چیز ہے, خالق ہونا اور چیز ہے. خالق جو ہوتا ہے وہ پیدا بھی کرتا ہے, مالک پیدا نہیں کرتا. مالک خرید بھی لیتا ہے, اپنی ملکیت میں چیز لے لیتا ہے, لیکن وہ رب خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اس لیے اس رب تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کرنے کے ساتھ ہی الرحمن الرحیم اس لیے ذکر فرمایا کہ میں رب مالک بھی ہوں خالق بھی ہوں. جس طرح چاہوں اپنے بندوں کو آزماؤں, جس طرح چاہوں اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کروں, لیکن وہ میرے بندوں میں رب تعالیٰ کی صفت رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. نہ امید نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, میں رب کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا. میں رب تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. وقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.